حضور خواجہ عالم کی سٹیج پر وہ ہستیاں جلوہ افروز ہیں جو تصوف کے جہاں کے چمکتے اور دمکتے ستارے ہیں۔ یہ ہستیاں کسی تعارف کی محتاج نہیں، کنہیں القابات کی محتاج نہیں۔ کچھ لوگ بات بتانے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بات کو سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہستیاں جو آج آپ لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہیں، یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جو بتانے اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ دکھانے والی ہستیاں۔ جہان خدا کو ماننا سکھاتا ہے، یہ ہستیاں خدا کو جاننا سکھاتی ہیں۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے میرے لیے، باعث احتشام و وقار ہے ان عظیم المرتبہ ہستیوں کا سٹیج پر جلوہ افروز ہونا۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ و کعبہ حضور خواجہ پیر محمد یاسین صاحب چشتی صابری نوشاہی قادری دامت برکاتہم عالیہ، اور آپ کے ساتھ سفیر تصوف صاحب درد صاحب شناس لفظوں کے محتاج نہیں، ہمارے سلاسل کے بہت بڑے ایک نام جو تصوف کی دنیا کی پہچان ہے، خواجہ غلام قطب الدین فریدی چشتی صاحب بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ اور آپ کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تصویر فرید کیونکہ فرید کا خون ہے، تصویر فرید محب النبی بہت ہی پیاری محبت اور دلوں پر راج کرنے والی شخصیت، جیسا نام ہے اسی جمال کے مظہر ہیں۔ میری مراد حضور قبلہ پیر احمد جمال صاحب چشتی صاحب مدد اللہ العالیہ آستانہ عالیہ فرید پور شریف، اور آپ کے ساتھ حضور خواجہ عالم کے درین ساتھی سید السادات فخر سادات آل رسول اولاد رسول دہر شریف کی زینت پیر سید فضائل حسین شاہ بخاری دامت برکاتہم عالیہ۔ آپ کا آنا ایسی ہے جیسے ہمارے لیے حضور خواجہ عالم کی شخصیت ہے، اور ان کے ساتھ بالکل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے علاقے کی پہچان، ہمارے علاقے کا وقار، مشائخ کی دنیا میں ہڑپہ شریف کا ایک نام جس کو بلند اور بالا کر رہے ہیں، حضور چند پیر گیلانی، آپ کے صاحبزادے پیر سید رضا محی الدین گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کھنڈی والی سرکار ایک مشہور اور معروف آستانہ پبلک میڈیا اور تمام سلاسل میں ایک چمکتا اور دمکتا نام، ان کی زینت صاحبزادہ فیضی سرکار اور من جملہ تمام مشائخ عظام جو سٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، کچھ لوگ بات کو بتانے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ منوانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کبھی ایسے بھی مل جاتے ہوں جو ماننے کے ساتھ ساتھ جاننا سکھا دیتے ہیں۔ میں التماس کروں گا ہماری سٹیج کی زینت سفیر تصوف حضور خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے کہ آپ اپنے ملفوظات سے پوری محفل میں ایک رنگ دکھائیں، سمجھائیں، اور ماننے کے ساتھ ساتھ ایک جاننے کی جو شمع ہے اس کو روشن کرے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی
ومحیاي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ. حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد جلوگر. صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا. میرے مجلس اور میزبان محفل اور میرے دائیں بائیں تشریف فرما مشائخ اعظام کی ایک کہکشاں جو اس وقت جلوہ آرا ہے، میں سب کی خدمت میں ہدیہ تسلیم نیاز آداب عقیدت پیش کرتا ہوں. آج دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے اور اس مبارک میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی. میں قبلہ سجادہ نشین صاحب کے حسن اخلاق اور ان کی نیاز سے تو پہلے ہی بہت متاثر تھا اور ان کی محبت کا اسیر تھا، لیکن آج ان کا حسن انتظام دیکھ کر اور ان کے عقیدت مندوں اور ان کے یاران طریقت کے انداز محبت کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی. بہت کم ایسے آستانے ہوتے ہیں جہاں محبت اور ادب کا درس دیا جاتا ہے اور اس کی تربیت دی جاتی ہے. تعلیم تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن تربیت نہیں دی جاتی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 14 سال میں نے مدارس میں گزارے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن اپنے قبلہ گاہ کا جو کلام ہے دیوان محمدی، اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے مقام پہ میں رک گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ ان پڑھ پیر بھائی جو میرے قبلہ گاہ کے صحبت میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے مجھے وہ سمجھا دیا. تو یہ ایک محبت کی زبان ہوتی ہے، دل کی زبان ہوتی ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ نظر سے یہ جام پلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد اور شاد رکھے اور حضرت قبلہ سجادہ نشین صاحب جو حضرت یعقوب کے حضرت یوسف ہیں، حسن میں بھی اور اداؤں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں، ان کی روحانیت میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے. دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، اور میں کشوں کے سر پہ یار پیر میں خانہ رہے. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. اس وقت مجھے کچھ گفتگو کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف قوال حضرات بیٹھے ہوئے، سب لوگ انتظار ان کا قوالوں کا کر رہے ہیں. اس دوران میری گفتگو کو معنی نہیں رکھتی، لیکن بات یہ ہے ہم جو نسبت والے لوگ ہیں، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ میں ایک دوست کے پاس گیا اور اس نے مجھے غسل خانے میں ایک مٹی دی. آپ تو صابن شیمپو ہوتے ہیں نا، اس وقت یہ گاچری جس سے تختی صاف کی جاتی ہے، یہ نہانے کے لیے دی جاتی تھی. وہ کہتے مجھے اس سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے خوشبو آ رہی ہے.
مٹی کو اگر اپنی قدر کا پتہ ہو تو اس سے خوشبو آتی ہے. خوشبو آ رہی تھی تو سادی صاحب فرماتے میں نے اس سے بات کی. بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری. میں نے اس سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ ازبو دلاویز تو مستم. میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. کیا ہے تو مٹی نے جواب دیا بگفتہ من گلے ناچیز بیدو. میں تو ناچیز مٹی تھی لیکن مدت با گل نشستم. کچھ وقت میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں، اس کی صحبت کے اثرات نے مجھ میں خوشبو پیدا کر دی. تو جو حضرت کے صحبت یافتہ ہیں وہ جہاں بھی جائیں گے ان سے ان کی خوشبو آئے گی. اور یہ جو جوہر ہے یہ ہمارے لیے باعث تسلی بھی ہے اور حوصلہ افزائی کا سبب بھی ہے کہ آج بھی ایسے آستانے موجود ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے. تو اہل نسبت حضرات یہاں موجود ہیں. تقریر، نعت، قوالی یہ سب ایک ہی چیز ہے. کیوں؟ کون ہے تقریر کرنے والا؟ کون ہے نعت پڑھنے والا؟ کون ہے قوالی کرنے والا؟ کون ہے؟ کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی، سب اسی کو پکار رہے ہیں. اور ایک مرتبہ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں قوال حضرات تشریف فرما تھے اور اینکر نے ایک مہمان سے سوال، میں آڈینس میں موجود تھا، ایک مہمان سے سوال کیا کہ آپ قوالی کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کچھ اس کے بارے میں وضاحت کی اور پھر انہوں نے، میں جو آڈینس میں بیٹھا ہوا تو مجھے مائک پکڑا دیا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. میں نے کہا بات یہ ہے، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ میں علماء کے قدموں کی خاک ہوں، میں کسی کی شان میں کوئی کمی بے ادبی نہیں کر سکتا. میں نے کہا ایک مسئلہ اگر آپ پوچھنا چاہیں، ایک عالم سے پوچھے وہ کچھ اور بتائے گا، دوسرے سے پوچھے کچھ اور بتائے گا، تیسرے سے پوچھے کچھ اور بتائے گا، چوتھے سے پوچھے کچھ اور بتائے گا. لیکن یہ 14-15 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے جن کی سر بھی ایک، لے بھی ایک، کلام بھی ایک، ردھم بھی ایک، اتار چڑھاؤ بھی ایک. طبلہ وہی بات کہہ رہا ہے، باجا وہی بات کہہ رہا ہے، سرنگی وہی بات کہہ رہی ہے، ستار وہی بات کہہ رہا ہے. یہ یکسانیت کا درس دیتے ہیں کہ اکٹھے ہو جاؤ تو تمہاری آواز دل پہ اثر کرے گی. یہ ایک درس دیتے ہیں. اور میری تقریر میں تو وہ لطف نہیں ہوگا جو ان کی بات میں لطف ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ یہ اپنا کلام نہیں پڑھتے، کسی عارف کا کلام کہتے ہیں، تو اس کلام کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی کہتا ہے اس میں لطف آتا ہے. ایک دفعہ اجمیر شریف میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں، ایسی چند باتیں آپ سے سنی سنائی باتیں، پھڑیے کا جو کام ہوتا ہے ادھر سے لیا ادھر بیچ کے ادھر پیسے دے دیے، ایسے ہی میری باتیں ہوتی ہیں. اجمیر شریف میں محفل سما ختم ہو گئی. ایک قوال آیا، ٹوٹا ہوا باجا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور اس نے کہا جی مجھ سے ایک شعر سن لیں. انہوں نے کہا ابھی محفل ختم ہو گئی، آپ کیسے سنیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان حضرات کے پاس انداز بڑے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح منوا لیتے ہیں اپنی بات. انہوں نے ایسے انداز میں منت سماجت کی. اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وہ قوال جنہوں نے محفل بھی ختم کی تھی وہ پیسوں کی گٹھڑیاں باندھ چکے تھے، اتنے پیسے تھے.
تو اس نے اس انداز میں منت کی کہ کسی نے کہا چلو یار جلدی جلدی صرف ایک شعر سناؤ، اس نے صرف کہا صرف ایک شعر سناؤ، اور اس نے کیا شعر سنایا حضور خواجہ غریب نواز کے. وہ بارگاہ غریب نواز کی ایسی ہے، کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے. اور میں اپنا بھی ایک شعر حضور خواجہ غریب نواز کے حضور جو میں نے منقبت لکھی ہے وہاں اجمیر شریف میں، اس کا ایک شعر عرض کر دیتا ہوں کہ بحال قطب مطلع ہے دیار نور تیرا آستاں غریب نواز، تیری گلی کی زمین آسماں غریب نواز. اور اس کا مقطع ہے کہ بحال قطب نگاہ کرم میرے خواجہ، بحال قطب نگاہ کرم میرے خواجہ، تیرا غریب ہوں جاؤں کہاں غریب نواز. تو بارگاہ غریب نواز میں وہ ایک شعر کہتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا باجا، پھٹے پرانے کپڑے، آواز سیدھی سادی. اور شعر کیا کہتا ہے کہ جب غریبوں کی آپ سنتے نہیں، جب غریبوں کے آپ سنتے نہیں، نام کیوں رکھ لیا غریب نواز. بس کوہرام مچ گیا، سارے لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور وہ قوالوں نے جو گٹھریاں باندھی ہوئی تھی وہ ساری اس پہ نچھاور کر دی. دنیا والوں کو پتہ لگ گیا کہ واقعی غریب نواز. تو یہ جو ہوتا ہے طبلہ، سرنگی، ہارمونیم، ستار، یہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرے کہنے پہ نہ سنیں، عارف رومی کے کہنے پہ سنیں جو کہتے ہیں بشنو از نئے چوں حکایت می کنت. اس بنسری سے سنو، یہ کچھ بات کر رہی ہے. کیا وز جدائی ہا شکایت می کنت، اپنی جدائی کی شکایت کر رہی ہے. ہمارے نوروز سرائکی کے شاعر ہیں بڑے معروف، ان کا ایک شعر ہے، امید ہے سرائکی آپ کو سمجھ آئے گی. تو وہ کہتے ہیں بیا سب کچھ آنکھ تو نوروز، کہ نوروز جو کہنا ہے وہ سب کہہ دے، بیا سب کچھ آنکھ اور سب کچھ کہہ دے. ایک حرف جدائی دا چاہ گئے، ایک جدائی کا حرف اٹھا لو، باقی جو مرضی کہنا تو وہ جدائی کی داستان بیان کر رہی ہے. اس سے پوچھو تو صحیح تو کیا ہے، تو کیسے بولتی ہے. تو وہ کہتی ہے میں تو جنگل کا ایک کانا تھی، بنسری کہتی، وہاں ایک پودے میں تھی. اس پودے میں میرے دوست، احباب، سہیلیاں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، پورا ایک ماحول تھا، ایک خاندان تھا. ایک پودے کے اندر، بڑے پودے کے اندر میں وہاں تھی. پھر میں نے کیا کیا، میں نے ایک کی خاطر سب کو چھوڑ دیا اور میں ایک کی ہو گئی. پھر میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا، سارے اختیارات اس کو دے دیے. میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے اڈاں جویں اڈاوے. پھر اس نے کیا کیا، اس نے پہلے تو میرا سائز درست کیا، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اوپر سے کاٹا، نیچے سے کاٹا. پھر میرے اندر کچا مادہ تھا، اس نے ورما اٹھایا اور میرے اندر سے سارا کچا مادہ نکال دیا اور اتنا چمکا دیا، اتنا باہر سے نہیں میں چمک رہا تھا جتنا اندر سے اس نے چمکا دیا، اندر سے چمکا دیا. اس نے کانے نے اف نہیں کی، سی نہیں کی. کیوں؟ تیر پہ تیر کھا کے جی، یار سے لو لگا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. اس مرحلے سے وہ جب گزر گیا کانا، تو پھر اس نے اس میں سے سوراخ نکالے، اور سوراخ بڑے سر میں نکالے. جب یہ سارے مراحل وہ کہتی ہے میں نے طے کر لیے